زندگی سب ہی بسر کرتے ہیں، میں تنہا نہیں، کوئی آساں کوئی مشکل کوئی زیر بار بھی۔ پہلے شعر میں بھی میں نے جو بات کی کہ لیکن میں اس میں تنہا نہیں ہوں، تنہا ہوں لیکن اپنی اس تنہائی میں تنہا نہیں ہوں، سبھی تنہا ہیں، آپ بھی تنہا ہیں، میں بھی تنہا ہوں، یہ بھی تنہا ہے، وہ بھی تنہا ہے۔ تو سب بسر کرتے ہیں، کسی کی کسی حد تک آسانی سے گزر جاتی ہے، کسی کی مشکل سے گزر جاتی ہے، کسی کی زیر بار بوجھ کے تلے گزر جاتی ہے۔ لیکن جتنا بوجھ اٹھا کر آپ اس دنیا سے گزر جائیں، اتنا آپ کے حق میں، آپ کی آخرت کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زندگی کی آخری منزل پہ ایک جیسا ہے سب، ایک جیسے لگ رہے ہیں یار بھی اغیار بھی، کیونکہ آخر میں جب آپ لحد کی منزل پر پہنچتے ہیں نا، سب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ زیرو سم گیم ہے۔ آپ کے یار آپ کو کیا دے دیں گے، آپ کے اغیار آپ کو کیا دے دیں گے، آخر میں آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اٹس یو اینڈ یور اللہ، یو اینڈ یور اللہ، دیٹس اٹ، اور کوئی نہیں ہے اس پورے کھیل کے اندر۔ اور اس طرح سے ہوں تمہارے گھر کی جانب میں رواں، خوف بھی امید بھی اور دل میں ایک تکرار بھی۔ اس کو دنیا کے معنی میں لے لیں تو چاہے آپ اپنے کسی رشتہ دار کے معنی میں لے لیں کہ آپ کسی کو منانے کے لیے جا رہے ہیں تو میں تمہارے گھر کی جانب ایسے رواؤں کہ کچھ خوف ہے، کچھ تکرار ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں، ٹھیک ہے، کچھ امید ہے، محبوب کے معنی میں لے لیں۔ لیکن میں نے اس کو اسی معنی میں لیا ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں نا، تو آپ کو ایک خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں مجھے قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، آپ کو ایک امید بھی ہے کہ شاید مجھے محبت سے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور آپ کے اندر ایک تکرار بھی چل رہی ہے، زندگی بھر آپ نے کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ یاد ہے تو بچ کے نکلا تھا زمانے سے عماد، کھول ڈالے تجھ پہ رب نے لوح بھی اور غار بھی، الکہف والرقیم۔ زمانے سے بچ کے جب آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ پر اپنی کتاب بھی کھول دیتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے ویسے ہی جیسے سابق کہف کے لیے اللہ نے سامان مہیا کر دیا تھا دن بسر کرنے کا، رات بسر کرنے کا، تو اسی طریقے سے اللہ آپ کے لیے بھی ایک غار بنا دیتا ہے جس کے اندر آپ اپنا وقت بسر کر ہی لیتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے اوپر چھوڑتا ہوں۔